السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہن اور بھائیوں، بہت اہم سوال ہے کہ کیسے معلوم پڑے کہ وہ کون سی علامت ہے جسے یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی عورت سے راضی ہے یا نہیں، خوش ہے یا نہیں۔ اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ میرے پیارے بہن اور بھائیوں، جب بھی اللہ کسی عورت پر کرم فرمانا چاہتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے تو اس عورت کے جسم میں 8 تبدیلیاں ظاہر ہوتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ 8 نشانیاں ظاہر ہو تو تب ہی اللہ راضی ہے۔ اس میں سے ایک بھی نشانی ظاہر ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ رب کائنات آپ سے راضی ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور اہم مسئلہ بھی بیان کریں گے کہ کچھ مرد حضرات عورت کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتے ہیں، لہٰذا آج کے اس ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنائیں گے کہ کسی عورت کو گالی گلوچ کرنا کیسا ہے، اس کے ساتھ مار پیٹ کی جائے تو کیا ہوتا ہے، اور ایسے گھروں میں اس عمل سے کون کون سی پریشانیاں نازل ہوتی ہیں۔ میرے پیارے بہن اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بھی دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اسے دین سے جوڑ دیتا ہے اور اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اخلاق بھی تقسیم کرتا ہے جس طرح رزق تقسیم کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جو اللہ کا پیارا ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی سمجھ اس کو ہی دیتا ہے جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ میرے پیارے بہن اور بھائیوں، عبادت کی محبت، قرآن کی محبت، اللہ کی محبت اور اللہ کی ذکر سے محبت، قرآن کی تلاوت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا شوق اور تڑپ، یہ وہ چیزیں ہیں کہ اللہ نے اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جسے اپنا محبوب بناتا ہے تو اس پر تھوڑی سی آزمائش ڈالتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے فیصلے پہ راضی ہوتا ہے بھی یا نہیں۔ جو راضی ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہو جائے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، حالانکہ میں نماز پڑھتا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، تو پھر مجھے بخار کیوں ہو گیا، میں تو دینی اسلامی تعلیمات پر عمل کر رہا ہوں، تو پھر مجھ پر یہ سختیاں اور مصیبتیں کیوں آ رہی ہے۔ یقیناً ایسی سوچیں انسان کو پریشان کرتی ہے، ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ میرے بہن اور بھائیوں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، آپ بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو اتنی بری طرح سے مار کیوں پڑی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تم بھی تو بازار سے برتن خریدنے سے پہلے اسے اچھی طرح سے ٹھوک بجا کر دیکھتے ہو کہ مٹی اچھی طرح سے ٹھیک طرح سے لگی ہے یا نہیں۔ بس میرے رب نے بھی مجھے آزمایا تھا۔ پھر یہی غلام تھا کہ جس کے بارے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جنت میں بلال حبشی کو نہایت ہی اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرما دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج پر جنت میں مجھے اپنے سے آگے آگے قدموں کی آہٹ سنائی دی، تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ بلال حبشی ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ گئے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ جس کے سبب تم جنت میں اس مقام پر ہو؟ تو حضرت بلال نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے ہی تو فرمایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہنا چاہیے، تو جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے تو فوراً جلدی سے وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو ساتھ ہی 2 رکعت نوافل ادا کر لیتا ہوں۔ چلتے زمیں پر ہیں اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ بس آزمائش کا آنا بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب بندوں پر آزمائش آتی ہے۔ میرے پیارے بہن اور بھائیوں، تیسری اور بہت ہی پیاری نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان سے محبت کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک انتہائی خوبصورت تبدیلی ظاہر ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتا ہے کہ آسمان میں اعلان کر دو کہ میں اپنے فلاں فلاں بندوں سے محبت کرنے لگا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کے اربوں خربوں فرشتوں میں اعلان فرما دیتے ہیں
کہ اللہ اپنے فلاں فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہٰذا جبرائیل علیہ السلام، آسمان کے تمام فرشتے اور تمام نورانی مخلوقات اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ دنیا میں آتا ہے اور زمین والوں میں اعلان کرتا ہے کہ فلاں فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور آسمانوں کی تمام نورانی مخلوقات اس سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس طرح سے دنیا والوں کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے اس محبوب بندے کی محبت ڈال دیتا ہے، لہٰذا ہمیں دنیا میں ایسے کام ضرور کرنے چاہیے جن کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہم پر اپنا کرم کرے۔ میرے پیارے بہن اور بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نیکیاں قبول ہو جاتی ہے تو انسان کے جسم میں یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہے۔ وہ 5 نشانیاں یہ ہیں: نمبر 1، جب کسی انسان کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہے تو اس کی چہرے پر رونق آ جاتی ہے، یعنی وہ اس دنیا کے اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگتا ہے، وہ ہر وقت خوش رہنے لگتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ اس ساری دنیا میں اس سے زیادہ سکون اور وقار والا کوئی بندہ نہیں ہے۔ نمبر 2، اس کا دل میں روشن ہو جاتا ہے کیونکہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعدوں پر یقین آ جاتا ہے، لہٰذا اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو لیکن اس کے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یاد رکھو کہ انسان مال و دولت سے امیر نہیں بنتا بلکہ ہمیشہ دل سے امیر بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیروں کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پہ چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی اور قبر زندہ لوگوں کی نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 3، جب کسی کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہے تو اس کے بدن میں نیکی کی طاقت آ جاتی ہے اور شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جسم میں شیطان سے بچانے کی طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 4، اپنے مال و دولت میں فراوانی پیدا کر دیتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں بے پناہ برکت پیدا کر دیتا ہے۔ وہ لوگوں پر چاہے جتنا بھی خرچ کرے، ضرورت مندوں کو جتنا بھی بانٹے، اس کی دولت میں کبھی کمی نہیں آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتی ہے جیسے مرنے والوں کو موت تلاش کرتی ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی بے پناہ محبت پیدا کر دیتا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی بے پناہ محبت پیدا کر دیتا ہے۔ میرے پیارے بہن اور بھائیوں، اب جانتے ہیں کہ ایک عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور دست ادب سے عرض کرنے لگا: یا علی، میری بیوی میرے گھر کا کام صحیح طریقے سے نہیں کرتی، نہ ہی میرے کپڑوں کا صحیح طریقے سے دیکھ بھال کرتی ہے اور نہ ہی اچھی سے گھروں کی صفائی کرتی ہے، تو کیا اسے میرا ڈانٹنا صحیح ہے؟ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شخص، تمہیں کس نے یہ کہا کہ تمہاری بیوی تم پر تمہارے گھر کا کام کرنا واجب ہے؟ یاد رکھنا، اسلام نے عورت کی عزت کو جتنا بلند کیا اتنا کسی مذہب نے نہیں کیا۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ عورت سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرے اور ان کا خیال رکھے، لیکن اگر اپنی اولاد کی پرورش کرنے کی اجرت شوہر سے مانگنا چاہے تو مانگ سکتی ہے، اور تم گھر کے کاموں کی بات کرتے ہو، اچھی طرح دیکھ بھال نہیں کرتی۔ اگر وہ خوشی سے اپنے گھر کا کام کرتی ہے تو یہ اس کی عظمت، تم اس کا شکر ادا کرو اور اس کا احترام کیا کرو۔ میرے بہن اور بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ جس وقت عورت اپنے گھر کا کام کرتی ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو زمین پر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک یہ عورت اپنے گھر کا کام کرتی رہے اس کے لیے عبادت لکھتے رہو، اور وہ وقت جو عورت اپنے گھر کے کاموں میں لگاتی ہے وہ اس کی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ عورت کی عظمت ہے کہ وہ تمہارے گھر کو جنت بناتی ہے، تمہارے بچوں کو عظیم انسان بناتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص عورت پر ظلم کرے، گھر کے کاموں کی وجہ سے اس پر ظلم کرتا رہے، تو روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو گدھے کی شکل میں اٹھائے گا اور دوزخ کا ایک دروازہ ایسے لوگوں کے لیے کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ وہ انسان ہے کہ جنہوں نے اپنی ہی عورتوں پر ظلم کیا اور ان کو غلام سمجھا۔ میرے پیارے بہن اور بھائیوں، گھر میں عورت کے رونے کے حوالے سے اور عورت پر ظلم کرنے کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟
آئے وہ بھی جانتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بار ایک راستے سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہے۔ آپ اس کے قریب گئے اور فرمایا کہ اے شخص، اللہ سے ڈرو، تمہاری مفلسی، غربت اور تنگ دستی کا سبب یہ ہے کہ تمہاری عورت تمہاری ظلم کی وجہ سے گھر میں روتی ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس گھر میں عورتیں روتی ہیں اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں اور وہ پریشانی، مفلسی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اے شخص، یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد مرد کی تقدیر میں اور رزق، مال و دولت عورت کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں فراوانی ہو اور دولت، عزت اور شہرت دن بدن بڑھتی رہے تو اپنے گھر میں اپنی عورتوں کا خیال رکھا کرو اور انہیں خوش رکھو۔ اللہ کے فضل و کرم سے تم دولت، شہرت، عزت اور مال میں فراوانی پاؤ گے۔ ہم سے کچھ لکھنے میں غلطی ہوئی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں۔ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔